خدائے قہار ہے غضب پر کھلیں گے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں برکتیں ہیں۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ غضب الہی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ان اعمال کا تذکرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کا غضب جو ہے وہ ابھرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے پر غضب فرماتا ہے۔ آج بھی جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ گناہ، یہ مرض بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اس کے بارے میں توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے علم حاصل کرنے کی نیت سے اس کو سننے کی نیت کر لیجئے، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر ہمارے اندر یہ برائی ہوئی تو دور کرنے کی کوشش کریں گے، نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے، اور پھر خود بچتے ہوئے دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آئیے الترغیب والترہیب میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمۃ اللہ الرب، جو کہ تابعی بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے 148 سنہ ہجری میں وفات پائی۔ یہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ بعد عصر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا، بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے۔ وہ شرابی تھا۔ جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ اے بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ آگے سے جواب دیتا، تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کرتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا۔ جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شک ہوتی ہے، اور یوں 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اللہ عز و جل کی جناب میں ہم توبہ کرتے اور اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے عذاب القبر حق، یعنی قبر کا عذاب حق ہے، اور کبھی کبھی دنیا میں بھی اس کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ آج ہم اپنے سلسلے میں اسی موضوع کے متعلق کچھ سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ مت سمجھیے کہ یہ تو شرابی تھا، یہ تو گناہ گار تھا، اس لیے اس کو یہ سزا ہوئی، بلکہ آئیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی نمازی بھی یہ عمل کرے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ چنانچہ قرۃ العیون میں امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدین کے نافرمان کی سزا کے عنوان کے تحت جو آپ نے حدیثیں جمع کی ہیں اس میں سے ایک حدیث مبارکہ سنیے۔ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے، والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس نماز و روزہ میں یکتا و منفرد ہو جائے اور اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں، تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں، وہ بھی سنیے۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر والدین کے نافرمانوں کا عذاب رنج و غم میں ڈالے گا۔ قیامت کے بعد میں جنت میں ہوں گا کہ مار پیٹ کی وجہ سے والدین کے نافرمانوں کی چیخ و پکار اور ان کے رونے کی آواز سنوں گا۔ میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی تو میں عرش کے نیچے سجدے میں گر کر ان کے حق میں شفاعت کروں گا۔ اللہ عز و جل اس وقت ارشاد فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر اٹھا لیجئے، کیونکہ میں والدین کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہیں نکالوں گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں، تو میں اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور ان سے توجہ ہٹا لوں گا۔ پھر میں دوبارہ آ کر ان کی چیخ و پکار سنوں گا تو پھر عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھ سے فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنا سر اٹھا لیجئے، اے میرے محبوب، آپ نے جب بھی مانگا میں نے عطا کیا، مگر والدین کے نافرمانوں کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ان کے والدین ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ میں دوبارہ اپنی جگہ لوٹ آؤں گا اور وہ مجھے بھلا دیے جائیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر اس طرف آؤں گا تو ان کا سخت گریہ اور رونا سن کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اے اللہ عز و جل، داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام کو حکم دے کہ وہ ان کے طبقے کا دروازہ کھولیں تاکہ میں ان کا عذاب دیکھ سکوں، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ چیخ و پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا، میں مالک کو اس کا حکم دے چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اسی وقت حضرت مالک علیہ السلام کے پاس جاؤں گا تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے۔ میں دیکھوں گا کہ کچھ لوگ آگ کی شاخوں میں لٹکے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے
ان کی پیٹھوں اور رانوں پر آگ کے کوڑے برسا رہے ہیں اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ بچھو گھوم پھر رہے ہیں اور انہیں ڈس رہے ہیں، میں ان پر رحم کی وجہ سے رو پڑوں گا اور تیسری مرتبہ عرش کے نیچے آ کر سجدہ کروں گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا یہ نافرمان والدین کی رضامندی کے بغیر جہنم سے نہیں نکل سکتے، تو میں عرض کروں گا اے میرے رب عز و جل ان کے والدین کہاں ہیں؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا وہ جنت میں اپنے ٹھکانوں میں ہیں۔ ان میں سے بعض تو مقام اعراف جو جنت و جہنم کے درمیان ایک مقام ہے وہاں ہوں گے، بعض جنت الماوا میں اور دوسرے بعض اس کے علاوہ دوسری جگہوں میں ہیں۔ میں عرض کروں گا اے میرے مالک و مولا عز و جل مجھے ان کے جنتی والدین کی پہچان عطا فرما، تو اللہ عز و جل مجھے ان کی پہچان عطا فرمائے گا۔ میں ان کے پاس جا کر ان سے کہوں گا کاش تم اپنی اولاد کو دیکھتے، ان پر عذاب کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو ان کو عذاب دے رہے ہیں، مجھے ان کے رونے اور چیخنے نے غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو والدین ان تکالیف کو یاد کریں گے جو دنیا میں ان کی اولاد کی طرف سے انہیں پہنچی ہوں گی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کی ناظرات، توجہ فرمائیے اور غور کیجئے۔ اب والدین کی رپلائی، والدین کا جواب سنیے۔ آج جو بچے ماں باپ کو رلاتے ہیں وہ یہ سن کر تڑپ جائیں۔ ایک ماں یہ عرض کرے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو عذاب میں ہی رہنے دیں، کیونکہ اس نے میری توہین کی، مجھے گالی دی، میرا دل دکھایا، اور اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی مگر میں رات بھوکی گزارتی، میرے پاس تن ڈھانپنے کے بھی کپڑے نہ تھے، اور اس کی بیوی عمدہ اور مہنگے کپڑے پہنتی تھی۔ ایک اور شخص عرض کرے گا آپ اسے عذاب میں ہی رہنے دیجئے، کیونکہ میں جب کبھی اس کو اچھی بات کی تلقین کرتا تھا تو وہ مجھے مارتا تھا اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتا تھا، اور یہ اس کا معمول تھا کہ وہ ایسا کرتا ہی رہتا تھا۔ الغرض دنیا میں جو گزرا ان کے دلوں میں اس کی رنجش باقی رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ دنیا تو گزر گئی اور جو ہونا تھا ہو گیا، اب انہیں معاف کر دو، اور میں نے تمہارے پاس قدم رنجا فرما کر تمہیں عزت دی ہے، لہذا تم بھی ان سے درگزر کرو۔ اس وقت اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کے لیے مشقت نہ اٹھائیں، میری عزت و جلال کی قسم میں والدین کی دلی رضامندی کے بغیر ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سن کر میں عرض کروں گا اے میرے رب عز و جل ان کے والدین کو حکم دے کہ یہ میرے ساتھ چل کر اپنی اولاد کے عذاب کو ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح، امید ہے انہیں ان پر رحم آ جائے۔ اللہ عز و جل ان کو میرے ساتھ چلنے کا حکم فرمائے گا، وہ جہنم کی طرف آئیں گے تو حضرت مالک علیہ السلام یعنی داروغہ جہنم ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیں گے۔ جب وہ اپنی اولاد اور ان کے عذاب کو دیکھیں گے تو رونا شروع کر دیں گے اور کہیں گے اللہ عز و جل کی قسم ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخو پکار کرے گا، اور جب ان کی اولاد اپنے ماں باپ کے رونے کی آواز کو سنے گی تو ان میں سے ہر کوئی اپنی ماں سے کہے گا اے میری ماں آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے اور عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اے میری ماں تو کبھی یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میں دھوپ یا اس کی تپش میں ایک گھڑی بھی بیٹھوں یا مجھے کانٹا چبھ جائے، اے میری ماں آج تو نے کیسے میرے عذاب کو سن کر اس پر صبر کر لیا؟ کیا تو میری کھال اور ہڈیوں پر رحم نہیں کھائے گی؟ اس وقت ان کے والدین روتے ہوئے عرض کریں گے اے ہم سے محبت کرنے والے، اے سراپا حسن و خوبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کی شفاعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین سے فرمائے گا
چونکہ میں نے تمہاری ہی وجہ سے ان پر غضب کیا، لہذا اب تمہاری ہی سفارش سے میں ان کو جہنم سے نکالوں گا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے معبود و مالک عز و جل، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر اپنا فضل و احسان فرما۔ تو اللہ عز و جل ان کے والدین سے ارشاد فرمائے گا کیا تم دونوں اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں، وہ عرض کریں گے جی ہاں۔ اللہ عز و جل حکم فرمائے گا جس کے والدین اس کو نکالنے پر راضی ہیں اس کو جہنم سے نکال دو، اور جن کا یہ مطالبہ نہیں ان کی اولاد کو عذاب میں ہی رہنے دو یہاں تک کہ میں ان کے بارے میں جو چاہوں فیصلہ فرما دوں۔ چنانچہ مالک علیہ السلام ان کو اس حال میں نکالیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، تو ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا، اس سے ان پر نیا گوشت، کھال اور بال اگ آئیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا آخر کار بات تب ہی بننی ہے جب والدین راضی ہو جائیں گے۔ کیوں نہ ماں باپ کو آج ہی راضی کر لیا جائے، آج ان کی نافرمانی کا سلسلہ ترک کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب اور پاک کتاب مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کیا درس دیتی ہے، آئیے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ہوں یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب عز و جل تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹ پن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب عز و جل خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب میری آپ کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے ہیں، آئیے کچھ جھلکیاں سنیے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سردیوں کی ایک رات جو بہت سخت رات تھی، میری ماں نے مجھ سے پانی مانگا، میں آب خورا یعنی گلاس بھر کر لے آیا، مگر ماں کو نیند آ گئی تھی، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، پانی کا آب خورا لیے اس انتظار میں ماں کے قریب کھڑا رہا کہ بیدار ہوں تو پانی پیش کروں۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی تھی اور آب خورے سے کچھ پانی بہہ کر میری انگلی پر جم گیا اور برف بن گیا۔ بہرحال جب والدہ محترمہ بیدار ہوئیں تو میں نے آب خورا پیش کیا، برف کی وجہ سے چپکی ہوئی انگلی جو ہی آب خورے یعنی پانی کے گلاس سے جدا ہوئی تو اس کی کھال ادڑ گئی اور خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا؟ میں نے سارا ماجرا عرض کیا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی،
اللہ اکبر. ماں نے خوش ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, اے اللہ عز و جل میں اس سے راضی, تو بھی اس سے راضی رہے. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیو, حدیث پاک سنیے اور جھومیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, الجنت تحت اقدام الامہات, یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. قربان جائیں, یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے. بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے, والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے. اور حدیث میں ہے, جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا. دنیا ہے, انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کبھار بندہ اونچی بول ہی لیتا ہے, لیکن توبہ کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے, آئندہ نہ کرنے کی نیت کرنی چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے. آئیے آپ کو بہت پیاری بات سناتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کو ان کی والدہ نے بلایا تو جواب دیتے وقت ان کی آواز قدرے بلند ہو گئی, تھوڑی سی بلند ہو گئی. بس اس کا احساس ہوا, اور اس احساس نے دل کے اندر جو جذبہ بیدار کیا, مجھے کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا کفارہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس وجہ سے 2 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی, آقا اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے. فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب, یعنی ہاں اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے اور اطیب یعنی سب سے زیادہ پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماں باپ کا نافرمان کہاں پہنچا, دنیا ہی میں سزا دی گئی اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کر دیا گیا. اور جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض گزار ہوئے, یا رب غفار عز و جل مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں شہر میں جاؤ, وہاں فلاں قصاب تمہارا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے. ناواقفیت کے باوجود مسافر و مہمان ہونے کے ناطے اس نے آپ علی نبینا و علیہ السلام کی دعوت کی. جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھ لیا, اندر 2 نوالے ڈالتا اور 1 نوالا خود کھاتا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی, قصاب اٹھ کر باہر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زنبیل یعنی ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر ضعیف العمر مرد اور عورت تھے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. انہوں نے آپ علیہ السلام کی رسالت کی شہادت یعنی گواہی دی اور اسی وقت رحلت کر گئے, انتقال ہو گیا. قصاب واپس آیا تو زنبیل میں اپنے والدین کو فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا اور آپ علی نبینا و علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کی, آپ اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوتے ہیں. فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے عرض کی میرے ماں باپ روزانہ گڑ گڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا. ان دونوں کے اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں. قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی
تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی تھی، یا اللہ عز و جل میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کتنا عظیم اور کتنا اہم ترین وسیلہ ہیں اولاد کے لیے بلندی درجات کا، کفارہ سیئات کا اور حصول جنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو والدین کا قدردان بنا دے، اور جو مسلمان اپنے والدین کا ادب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب قبر میں آنے والا دوست، اس میں سے آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک نوجوان جس کے والدین انتقال کر چکے تھے، اس کا واقعہ سنیے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کی تمام قبریں پھٹ گئی ہیں اور مردے ان سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن مردوں میں سے ایک شخص فارغ بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ اس شخص نے اسے جا کر سلام کیا اور پوچھا یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا زندہ لوگ جو کچھ صدقہ، دعا یا درود وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں یہ اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ جواب دیا مجھے اس وجہ سے فراغت ہے کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر مجھے بخشتا یعنی ایصال ثواب کرتا ہے۔ یہ شخص صبح اسی بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس شخص نے جب نوجوان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا یعنی ایصال ثواب کرتا ہوں، اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا کہ جس کا بیٹا اسے قرآن پاک پڑھ کر بخشتا تھا۔ اسے چنتا دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھ کر اسی بازار میں گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اولاد کے زندہ رہنے کا فائدہ تو مزہ تو پھر ہی ہے نا، ماں باپ کو بھلائے نہیں۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں، جو حافظ قرآن ہو یا کچھ نہ کچھ صورتیں پڑھ سکتے ہو، تسبیح کر سکتے ہو، درود پاک پڑھ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے تو ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر زندہ ہیں تب بھی ان کی خدمت کیجئے، دعا کیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کیا کرے۔ آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ کو ایک برکت، ایک بہار عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارا ماحول تبدیل ہونے سے انشاءاللہ عز و جل معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم برے ماحول میں رہتے اور وقت گزارتے ہیں، اس لیے پھر برا رنگ ہم پر چڑھ جاتا ہے۔ امیر اہل سنت سمندری گنبد میں یہ مدنی بہار درج فرماتے ہیں کہ ایک میرپور نمبر 11 ڈھاکہ بنگلہ دیش کے ایک مبلغ دعوت اسلامی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ مجھے دیکھتے وہ کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں اس وقت بیوی بچوں سمیت کہاں جا رہا ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولے دراصل بات یہ ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض اور میں والدین سے ناراض تھا۔ دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ہونے والے سنتوں بھرے بیان، ماں باپ کے حقوق دیکھنے کی برکت سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے والدین کی نافرمانی کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھوں ہاتھ بیوی بچوں سمیت والدین کی خدمت میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ثواب بڑھانے کے نسخے، اس میں والدین کی خدمت کی کچھ نیتیں بھی دی ہیں، یہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے صلہ رحمی اور اطاعت کر کے ان کا دل خوش کروں گا، ان کی خدمت کر کے ان کے احسانات کا عملی شکر ادا کروں گا، اپنی ہر دعا میں ماں باپ کو یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کا فرما بردار اطاعت گزار بنائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب